جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جو دفاعی بجٹ تھا اس حوالے سے کئی معاملات میں ویٹو کیا، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جاتے ہوئے انہوں نے اقدام کیا، بہت سے انہوں نے سزائیں معاف کی ہیں، اور سب سے بڑی سزا جو ابو غریب جیل کے جو قید تھے ان کے حوالے سے ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک پاکستان کے پاس ایک موقع تھا کہ عافیہ صدیقی کی سزا کے حوالے سے بھی اپیل کی جاتی، اور جاتے جاتے امریکی صدر اس کو پارڈن کرتے، لیکن شاید ہم نے اور یہ صاحب اس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے، ہماری حکومت نے اور باقی۔ ہم نے تو بہت بات کی تھی، ہم نے تو بابر روان صاحب سے بات بھی کی تھی، ہم نے کہا تھا کچھ ہو رہا ہے، پھر وہ لڑکے کا انٹرویو بھی کیا تھا، وہ گیا بھی تھا داؤد کا، وہ عمران خان کو اس نے لیٹر بھی لکھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کے مسائل اور طرح اپنے ہی بہت ہیں، تو عافیہ ہر بندہ، پاکستان میں بہت ساری عافیہ اور عافیے جمع ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، سب کو عافیت ہے یہاں۔ اچھا یہ جو اچھا یہ بڑی مزدار چیز ہوئی ہے، دیکھیں یہ جو آخری پیریڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سٹنگ ڈک ہوتا ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے، لیکن ٹرمپ باز نہیں آ رہا، اور اس وقت اس نے یہ کیا، دو اصل میں بل ہوتے ہیں، اینول نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن اور اپروپریشن، دو بل۔ آتھرائزیشن میں کہا جاتا ہے کہ اس کی نیشنل ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ پاس کیا جاتا ہے، اور اپروپریشن ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا خرچہ کیا اور اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے، یا کوئی تبدیلی کرنا چاہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ کو $740 ارب کا یہ بجٹ بل تھا جو کہ ٹرمپ کے پاس پیش ہوا، سینٹ نے اس کو پاس کیا، اور اس میں ریپبلکن کے اس نے پارٹی کے لوگ بھی انہوں نے ووٹ دیے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ اگر جو پکڑ ریپبلکن کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو اس سے پہلے یہ کچھ ہو جائے، تو ٹرمپ نے اس کو ویٹو کر دیا، اور اس کا اس نے ریزن بڑا زبردست دیا ہے، اس نے وہ کہا ہے کہ امریکہ فرسٹ، ٹروٹ امریکہ فرسٹ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آخری دور میں لوگ بھوکے مر رہے تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میں نے ان کو تقریباً $1250 پر منتھ دیے، اور 2 مہینے کے لیے دیے کہ تم اپنی زندگی گزارو کرونا میں۔ ابھی تک آپ کے کرونا کے بندے مر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کہتا ہے اٹس اے گفٹ ٹو چائنا اینڈ رشیا۔ وہ کہتا ہے آپ اتنے $ارب آپ مصر کو دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ وہ کیا کریں گا؟ وہ روس سے جا کے اسلحہ خرید لیں گے۔ آپ اتنے ڈالر فلاں کو دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو؟ وہ جا کے چین سے اسلحہ خرید لے گا۔ تمہاری یا تو تم اسلحہ دے رہے ہوتے، کچھ کر رہے ہوتے، تم باقاعدہ ملٹری اسسٹنس کے نام پہ، اور پھر ساتھ ساتھ تم کرتے یہ ہو کہ اپنے اس کے پروجیکٹ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور جو اس کو کہتے ہیں NDAA، نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن، اس کے اندر ایک اور موو ہوئی تھی، آپ کو پتا ہوگا کالا جو ہے ایک مرا تھا جی، اور اس کے اوپر بہت دنیا میں اس جارج فلائیڈ کا پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کی بڑی تقریریں ہوئی تھی، آنسو بہے تھے، سارا کچھ پچھلے سال، اور اس کے اوپر بڑا ہوا تھا کہ امریکہ سے جو سمبلز ہیں ہیٹرڈ کے وہ ختم کیے جائیں۔ تو امریکہ کے جو بیسز ہیں مختلف، وہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 1861 سے لے کے 1865 تک پورا امریکہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ایک وہ تھے جو کالوں کو غلام رکھنا چاہتے تھے اور غلامی کے حق میں تھے، اور ایک وہ تھے کہ جو کالوں کے غلام رکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ ابراہیم لنکن کے ساتھ تھے۔ صحیح۔ ایک کا سربراہ جارج ایلے تھا، جس کا جارج ایلے کا وہ قبرستان بھی ہے، یہ وہ سارا کچھ ہے۔ تو ابھی تک کوئی بیسز جو تھے نا، وہ ایک کنفیڈریسی بنی تھی غلاموں کے حق والی، وہ بیسز ان کے نام پہ تھے جو غلامی کے حق میں تھے، جو کہتے کالوں کی ایسی کی تیسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیسز ختم کر دو، یہ ہماری نفرت کی سمبل ہے، ہماری پاس ہسٹری بہت بری ہے۔ ٹرمپ نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، یہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے امریکن سوائل کو ڈیفینڈ کیا، اور یہ کیا، یعنی وہ ٹوٹل گورے کے حق میں، اور یہ وہ چیزیں جو امریکہ میں اپیل کرتی ہیں، کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک کالا مرتا ہے اور پورے امریکیوں کو گوروں کو گالیاں دے دوں کے چلے جاتے ہیں فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے نام پہ، اور ہم آرام سے سنتے رہتے ہیں، ہم کیوں نہ کھڑے ہیں، اور سارے بدماش ٹائپ لوگ ہیں۔ تو ایک اس نے یہ دوسرا اہم ترین کام کیا۔ اب 740 ملین سے کہا کہ اٹس اے گفٹ فار چائنا، کہتا آپ مختلف جگہوں پہ یہ بند کرو، اور اس سے پھر باقاعدہ فکرے بولے۔ پتہ نہیں اب ہم نے ٹیکسن سے ہیوسٹن کی صاحب کو لینا تھا، اگر وہ آ جاتے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ میں نے آپ کے دماغ سے ہم نے جنگیں اتاری، صحیح ہے، میں نے آپ کو افغانستان سے نکلوایا، میں نے آپ کو شام سے نکلوایا، میں نے آپ کو عراق سے نکلوایا، میں نے آپ کے سر کے اوپر جو گالیاں پڑتی تھی وہ ختم کروایا، آپ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس جو بائیڈن کی جو پوری پالیٹکس ہے، اس کے پیچھے جو لابی ہے، وہ لابی ہے آرمز مینوفیکچررز کی، اور وہ آرمز مینوفیکچرر چاہتے ہیں کہ تھیٹر چلتا رہے،
بے شک کوئی لڑائی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا اس میں اسلحہ بکتا رہے، آتا رہے، جاتا رہے. جیسے مشاہد صاحب نے کہا نا کہ ایران عراق وار 8 سال رہی تھی. ایران امریکہ کا بدترین دشمن تھا، لیکن اسلحہ امریکہ سے خریدتا تھا. لیکن اور صاحب جو روایت رہی ہے، جو کہا یہ جاتا ہے، جو ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ دنیا میں اسلحہ بیچنے کے لیے نئے محاذ جنگ تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ جو ڈیموکریٹس ہیں آ کے اس کو سمیٹتے ہیں، اور اتنی دیر میں نئے محاذ جنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں دونوں ایک طرح کے. اب نکسن جو ہے اس نے سمیٹا تھا نا، نکسن نے کیسے طریقے سے، نکسن واز ریپبلکن، نکسن کو تو مروا دیا تھا انہوں نے اسی لیے کہ نکسن جو تھا اس نے ویتنام وار کو کلوز کیا تھا. آپ سوچیں کہ چائنا کارڈ جو ہے نکسن نے شروع کیا تھا، اور ہی سٹارٹڈ دیٹ نیگوشیشنز، نے کہا ختم کرو یہ کیا تم چل رہے. اسی کی تو بیسس ہے جو آگے چلی جا رہی ہے، اور اسی کسی حساب سے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ امریکن پالیٹکس کے اگلے، پھر میں کہتا ہوں کہ ایک ایک دن ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جاتے تھے وہ کوئی نہیں کہتا کہ اب ظاہر بات ہے سینٹ میں دوبارہ جائے گا، اتنی دیر میں کھلا جوں ہو جائے گا، تو اتنے میں اگر آ گیا تو پھر وہ کر دے گا. وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کے میں وہ کچھ ریپبلکن سینٹرز کہتے ہیں، اس کا ایک نام ہے جم ان ہوف. یہ کہتا یہ ہے کہ جو 5 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں، رن آف الیکشن ہونے والے ہیں سینٹ کے، ہماری 2 ریپبلکن کی سیٹیں جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گی، کیونکہ بہت سارے کالے ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، اور وہ مسئلہ ہو جائے گا. اینی ہو، یہ جو اس کا ہر وقت یہ موو ہے، یہ بے چینی ہے، پھر اس نے جو یہ روایت نہیں تھی کبھی بھی پارڈن کی، اس نے یہ کیا ہے کہ 15 لوگوں کو پارڈن کیا ہے. پارڈن ہوتا تھا عام روٹین کے لوگ، مطلب کو بیچارہ کسی کو کوئی اس کی چھوٹے موٹے جرم جسٹیفیکیشن دی جاتی تھی کہ مطلب کینسر کا مریض ہے، مینٹل پیشنٹ ہے، اس کی بچے مر چکے ہوئے ہیں، یا بچے اس کو اکیلی اس کی بیٹی کہیں بیٹا رہ رہا ہے، پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ. لیکن اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے اصل میں یہ ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا پوری میں یہ انتہائی شاکنگ تھا کہ عراقی جو ہیں ایک بازار میں کھڑے گپ لگا رہے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سین، اور اچانک ایک بلیک واٹر کا جہاز آتا ہے، اور پھر جہاز جو ہے ان کو سرکل کرتا ہے، نشانی لیتا ہے، اور پھر وہ ہنستا کھیلتے جو 12-13 لوگ ہیں ان کو ایک ایک کر کے بندوق سے مارتا ہے، اور فائر سے مارتا ہے، اور وہ مر جاتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں نشر ہوتا ہے، اور ان کو انہوں نے باقاعدہ سزا دی تھی، اگرچہ کہ وہاں پھانسی کی سزا نہیں ہوتی، کیونکہ کرتے پتہ کیا ہیں کہ ایسی سٹیٹ میں مقدمہ چلاتے ہیں جہاں پھانسی نہ ہو. مثلا ایمل کانسی کا سٹیٹ مقدمہ انہوں نے ورجینیا میں چلایا تھا، کیونکہ وہاں پھانسی کی سزا ہوتی تھی، اور ان کو چاہتے تھے کہ ورجینیا میں سزا، حالانکہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی چلا سکتے تھے. ہاں کہا کہ وہ تیسرا جو ہے کیا نام ہے ورجینیا کے اس طرف جو ہے میریلین میں اس میں چلا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے وہاں چلایا تاکہ اس کو پھانسی، یہاں ان کو پھانسی. اس کے باوجود بھی اس نے ان کے بلیک واٹر جو ہے the infamous black water killed Iraqi citizens in Nisor Square. ٹھیک، اب یہ اس کے جو 4 بندے جو ہیں انہوں نے ان کو نکال کے، باقی تو خیر سزا ہوئی کوئی نہیں نا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابو غریب وہ جیل ہے جس میں ابو بکر البغدادی رہا ہے، اور ابو بکر البغدادی جو اپنی کہانیاں سنایا کرتا تھا ان کو، جس سے وہ ساری داعش اٹھی ہے کہ کیسے لوگوں کو پکڑ کے تو کتے رکھتے. اس سے پہلے مصعب زرقاوی جو تھا، مصعب زرقاوی تو جیل میں رہا تھا میرے خیال، بہت عرصہ پہلے، تو اسی کی آف شوٹ ہے نا ساری. وہ باقاعدہ کتے رکھے ہوتے تھے، اور جیل میں ان کو کتے جو تھے ان کو تصویریں بھی پوری دنیا کے اندر آئی تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی، اور اب جو اصل جگہ ہے وہ ہے اس کے انہی 10-15 دن کے اندر. آج 25 ہو گئی ہے، تو 15 دن کیا 12 دن لگا لیں، تو 12-13 دن جو ہیں، ان 13 دنوں کے اندر اس خطے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا. دیکھیں آپ اندازہ کریں، اگر ٹرمپ جو ہے یہ اختیار جو ہے، یہ پریزیڈنٹ 25-30 سال میں اختیار استعمال کرتا ہے ویٹو کا. عموماً یہ سموتھ بزنس ہوتا ہے، صحیح ہے. لیکن اگر اس نے اس موقع پہ جہاں وہ جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹھڈا مار کے تو میرات گرا کے جاؤ، وہ اس کو ویٹو کر جاتا ہے. اور اس پورے کے پورے دیکھیں، ظاہر بات ہے جب دوبارہ بجٹ پیش ہوگا تو ڈسکشن ہوگی نا، کس کو دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو، تو جلدی میں کرا دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایک جنگ بھی چھیڑ سکتا ہے اس خطے کے اندر. اور اگر اس خطے میں جنگ چھڑی، دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ کل اسرائیل نے اپنی جو سب مرین ہے وہ ایرانی اس پہ واٹرز میں لا کے کھڑی کر دی.
اور اسرائیل کی جو ملٹری مائٹ ہے، وہ جو ٹیکنالوجی کی ڈرونز کی ملٹری مائٹ ہے وہ امریکہ سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے بارے میں پرپوز کیا جاتا ہے کہ امریکہ شوڈ ہیو ایئر ڈیفنس لائک دس، اور وہ باقاعدہ، اور اس ایئر ڈیفنس کو آپ یاد ہوگا حزب اللہ نے توڑا تھا لو لائن کر کے نا انہوں نے، اور وہ اس وقت چیختے ہوئے نکل گئے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہمارے، وہ بہت بڑی کامیابی تھی حزب اللہ کی اس زمانے میں جب لیبنان سے، پھر انہوں نے ریٹیلیشن میں بیروت بالکل تباہ کر کے بالکل صحیح۔ لیکن حزب اللہ جو تھی وہ سائڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، حزب اللہ مین سینٹرز میں نہیں تھی، بالکل صحیح۔ حزب اللہ اپنی ریفیوج میں تھی۔ ایران کے اندر وہ اگر کرتا ہے، آپ دیکھیں نا دو جو انہوں نے اوپر ترے کے واقعات ایران کے ساتھ کیے ہیں وہ بالکل ایسے کیے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے پہلے کوئی جاتے ہوئے کوئی ایسے بیج بو دیے جائیں کہ ٹرمپ آگے چنتا ہی رہے کانٹے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے امریکہ کی سیاست میں، آنے والا وقت بتائے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور جرمنی میں جو پیش آیا افسوسناک واقعہ اس کا ذکر۔